علی شاہ صاحب موسوی کی نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کے فرزندان کو اور جتنے یہاں حاضر ہیں سب کو ان کے عقائد اور نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین پورے ملک سے منتخب کردہ افراد اس سے مجلس کا حصہ بنے ہیں، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے انتہائی محترم مخدوم بابا سید التجا شاہ صاحب جو میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کس حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو دو قدم ادھر آگے آ جائیں، یہ گیپ ہے یہ بھر جائے گا، بس دو قدم آگے آ جائیں، آپ بھی دو قدم آگے آ جائیں تاکہ۔ شکریہ۔ ایک ایسی روحانی ہستی اور عالم ربانی کی برسی میں آنا میں اپنے لیے باعث سے سعادت سمجھتا ہوں۔ آیا ہوں تو چاہتا ہوں باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائیں۔ قانون الہی میں یہ بات طے ہے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، تائید فرمائیں گے کہ جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا بولیے گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، بابا جی کا کام ہے، حاضر خدمت ہوں، بس ساتھ دیجیے گا۔ جو بھی محب اہل بیت ہے حضور اسے موت نہیں آتی۔ کیوں آئے؟ ساری زندگی تو 14 کے نام پہ مرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ساری زندگی تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑی لکھی بات، اور ایک علمی ہستی کی برسی کی مجلس ہے اور سارے علمی احباب تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ساری زندگی تو 14 کے نام پہ مرتا ہے، اور یہ 14 اتنے کریم ہے کہ اپنے ماننے والے کے نزا کے وقت سرانے آ کر کہتے فکر نہ کر، ساری زندگی تو ہمارے نام پہ مرتا رہا، اب ہم 14 تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی تجھے مرنے نہیں دیں گے۔ شکریہ۔ بلکہ اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں گیا وہ شہید ہے۔ حضور میں نے سورہ کہف سے آیت تلاوت کی ہے، ترجمہ اگر میں نے سمجھا دیا تو بات یہیں واضح ہو جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ۔ بہت شکریہ جناب، تھوڑا سا بولیے گا۔ آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ، یعنی موت تنہا نہیں آتی، موت جب بھی آئے گی حق کے ساتھ۔ پالنے والے موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحق ما علی و علی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔
اب اگر کارواں بنا کے دیکھیں تو آگے علی ہے، پیچھے حق ہے، پھر موت ہے۔ علی، حق، موت، یہ بات طے ہو گئی۔ محب اہل بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ موت بعد میں آتی ہے اور علی بولے گا نہ، سب بولیں گے تو الفا آئے گا۔ اور یہ میری خطابت کا جملہ نہیں، علماء تشریف فرمائے تائید کریں گے، خود مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، کافر ہو یا مشرک، مومن ہو یا منافق، میں علی سب کے سرانے آتا ہوں، بس فرق ہے مومن کے سرانے رحمت بن کر، اللہ اکبر، اور منافق کے سرانے ہیبت بن کر۔ مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے اور منافق مجھے دیکھ کر ہیبت سے جان دیتا ہے، خوف سے جان دیتا ہے۔ ایک حضور ایک حدیث، چونکہ آپ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، التجا شاہ صاحب، ایک جتنے بیٹے کوئی خطابت نہیں، جو روزانہ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کوئی آپ کے سامنے خطابت کر کے گفتگو نہیں پیش کر رہا، چونکہ میرے گھر کی بات ہے، اتنے بڑے عالم کی برسی کی بات ہے، تو ادھر ادھر کی بات تو میں ویسے نہیں کرتا، لیکن آج تو میں مزید اس انداز میں بات کروں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ موسی صاحب کی روح سے بھی میں دعا لوں۔ اور جو ایک حدیث میں نے تقریباً بسم اللہ یہ 2-4 سال، تقریباً 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی کتاب میں، لیکن اسے میں نے ابھی تک ممبر سے نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میں یہ حدیث پڑھوں اور کوئی نہ سمجھے تو جس طرح اس حدیث پر داد دعا کرنی چاہیے، اگر وہ نہ ملے تو اس حدیث کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ علماء بیٹھے ہیں اور جتنے بھی آپ معززین تشریف رکھتے ہیں سارے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، تو التجا شاہ صاحب میں آج یہ پہلی بار حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ بول پڑے تو جہاں موسوی صاحب کی روح کو ثواب جا رہا ہے، اس حدیث کا جو ثواب اور جو آپ دعا کریں وہ مالک بابا سید نزاکت شاہ صاحب کہ جن کا موسوی صاحب کا ایک ساتھ رہا ہے، ان کے نامہ اعمال میں درج کرانے کے لیے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، اور میں اپنے علماء سے ہی مخاطب ہو کر ان سے میں دعا لوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماں کے، ایک شفیق ماں کے 9 بیٹے ہوں، کتنے؟ 9، ان میں سے 8 بیٹے قتل ہو جائیں اور ماں ان 8 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے، فرمایا جو اس کا باقی ایک بیٹا رہ جائے، جتنی شدت سے وہ اپنے اس بیٹے کے دیدار کا انتظار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آسمان پر ملائکہ میرے بھائی علی کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں، مالک آپ کو آباد رکھے۔ تو پھر علی کی محبت یعنی دور کی بات، بندے کی تو بات دور کی ہے، ملائکہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے، بہت شکریہ حضور، علی کے زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ بات میں نے کہی کیوں ہے؟ تاکہ اگلی بات میں کہوں تو بچے بھی بول پڑیں۔ تو جس علی کی دیدار کا اتنی شدت سے ملائکہ انتظار کرتے ہیں، وہ علی مومن کے سرانے آ کے کہتا فکر نہ کر، اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک میرا دیدار نہ کر لے۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، حکیم صاحب لطف آ رہا ہے، مولا آپ کو سلام رکھے، توجہ ہے۔ اب آئیے ایک بات آج کی، اور چونکہ مجلس کو اپنے وقت پر اختتام ہونا ہے اور پڑھنے والے بھی اب آپ موجود ہیں، تفسیر المیزان میں یہ بات درج ہے جہاں سے میں یہ بات سنانے جا رہا ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے،
جتنی دیر پڑھنا ہے، موت و حیات پر بات کرنی ہے آج کی۔ مولا کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا، مولا جب انسان پر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھبرا تو نہیں کہ آپ صاحبان؟ موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کا مال اور اس کے اعمال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ باوجی میں یہ توقع ہی نہیں رکھ رہا تھا کہ یہ اس گرمی میں اتنی تعداد میں آئیں گے، ورکنگ ڈے ہے، یقیناً آغا جی سے سب کا پیار ہے اور اتنا اچھا بول رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہاں مولا آپ کی خیر کرے۔ حکیم صاحب، ہاں جی، ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں۔ اب آپ نے چونکہ بات کی ہے تو میں اگر اپنی بات آگے لے جاؤں تو مناسب نہیں ہے، پہلے جیسی بات آپ نے کی ہے اسی سے میں آپ سے بولوں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن موت سے نہیں گھبراتا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ موت نام ہے ملاقات علی کا۔ باجی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ موت نام ہے ملاقات، ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ چلیے پھر میں آپ کو سنائی دیتا ہوں بات، تھوڑی سی 1 منٹ کی زیادہ ہو جائے گی، لیکن چلیے چونکہ مقصد تو یہی ہے نا کہ بات چلے۔ میں کراچی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، ایسے ہی سال ثواب کی تھی، تو اس میں برادران اہل سنت بھی تشریف رکھتے تھے، انچولی کی بات ہے۔ بھائی جی میں نے وہاں شہید محسن نقوی صاحب دیکھے، کہاں ان کا بھی ذکر آ گیا، میں نے ان کے 4 مصرے پڑھے۔ میں نے کہا، وہ فرماتے تھے کہ ہم حسابی نہ کتابی ہیں مگر جانتے ہیں اپنے مومن کی مدد کو حق کے ولی آتے ہیں، اور زندگی وار کے پہنچے اس لیے یہاں سنا ہے قبر میں مولا علی آتے ہیں۔ اختر صاحب لطف لیجیے گا، جیسے آپ نے داد دی ویسے سب نے داد دی، بہت دعا دی۔ تو وہیں پر ایک اہل سنت کے عالم بیٹھے تھے، بالکل مجلس میں ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے تو انہوں نے تو ویسے ادرائے مذاق ایک لطیف بات مسکرانے کے لیے لوگوں کو ایک بات کی۔ ان کا زید صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی وار کے پہنچے اس لیے یہاں حضور کہ سنا ہے قبر میں مولا علی آتے ہیں، ان کا جب آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں مولا علی آتے ہیں تو پھر آپ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ مریں اور قبر میں جائیں اور علی سے ملیں۔ ویسے ہی جیسے انہوں نے بات کی، میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر میں کہا یہ رکے رہیں، اگر آپ کہنا کہ ہم مرتے کیوں نہیں ہیں تو پھر سنیے، زاہد سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، بس موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ زاہد سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، آئیے بس موت کی خوشی میں۔ ہم جی اس لیے رہے ہیں کہ جب مریں گے تو علی آئیں گے۔ بات بولی تو نہیں ہے میری بات پڑھنے والے ذاکر اہل بیت جناب زین صاحب بھی تشریف لائے۔ اچھا مولا آپ کی خیر کرے۔ اگر ایسے ہی کام جاری رہا تو پھر مغرب ہو جائے گی، میں ہی پڑھتا رہوں گا اور آپ کے جواب دیتا رہوں گا۔ قبر میں میرا امام آ ہی گیا، قبر میں میرا امام آ ہی گیا، میرا مرنا میرے کام آ ہی گیا۔ آئے 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 آئے، توجہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی، مل کر حیدری۔ بس یہ آج کی بات سنیے، بہت مہربانی، یہ آج کی بات جو شروع کی ہے یہ اسی کو سماعت کیجیے گا۔ مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے کہا، مولا موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انسان کا مال، اولاد، اعمال جسم کی صورت میں اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے مال سے مخاطب ہوتا ہے، آخری بندے تک توجہ کا طالب۔
وہ پوچھتا ہے کہ میرے پر آج موت کا وقت ہے، تو میرا مال ہے، بتا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس کا مال کہتا ہے سوائے کفن کے کچھ اور نہیں۔ لطف لیجیے، مولا فرماتے پھر وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو میری اولاد ہے اور مجھ پر موت کا وقت ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گی؟ اولاد کہتے اتنا کہ تجھے گھر سے اٹھا کر تیری قبر تک پہنچا دوں۔ مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں، اولاد نے کہا سوائے کاندھا دینے کے کچھ اور نہیں۔ علی فرماتے ہیں وہ اپنے حسن عمل سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو میرا حسن عمل ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس کا حسن عمل کہتا ہے مطمئن ہو کے مر جا، جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہاں کہاں؟ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، میں عالم برزخ میں بھی تیرے ساتھ، میں پل صراط پر بھی تیرے ساتھ، میں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ، میں جنت میں بھی تیرے ساتھ۔ میرے اور آپ کے پانچویں امام سے سائل نے پوچھا مولا وہ حسن عمل کیا ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا؟ امام فرماتے یاد رکھو وہ حسن عمل جو تمہاری موت سے جنت تک تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ اور نہیں، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت مہربانی، فرمایا وہ عمل جو تمہاری قبر سے جنت تک تمہارے ساتھ۔ بہت شکریہ، وہ اور کچھ نہیں، میرے دادا علی کی ولایت۔ بولیے قائد ملت کا بھی یہی فرمان، ولایت علی اور رضا حسین، اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اسی کی زندگی ہے اور اسی کی موت ہے۔ خدا کی قسم ایسا رہبر کس کے پاس ہوگا کہ جس نے کہا ہو کہ ہمیں مانتے ہو تو پھر مطمئن ہو کہ مر جاؤ، قبر میں ہم آئیں گے، پل صراط سے ہم گزاریں گے، میدان محشر سے ہم نکل جائیں گے۔ مولا قائد ملت قبلہ علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو تو علی آتے ہیں، اگر کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو تو نبی اور علی اکٹھے آتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا سلام، یا علی میرا سلام، آپ دونوں بھائی آئے ہیں، اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، چلوں؟ علی فرماتے ٹھہر جا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ کہتا مولا وہ تو میں ہوں جس کی نزا کے وقت سرانے نبی اور علی آ جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ مختوم بابا التجا شاہ صاحب۔ علی فرماتے تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ مولا کیسے؟ فرماتے تجھے جنت سے لینے کے لیے بطول آ رہی ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ آ رہی ہے۔ حکیم صاحب مومن ہو یا مومنہ کانپ جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخاب کا پر کہ مجھے جنت سے لینے کے لیے سیدہ آئے؟ علی فرماتے تو بطول کی ایک حسرت پوری کرتا تھا۔ مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے حق ادا کر دیا مصائب کا استقبال کرنے کا۔ فرمایا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا تو اس حسین کو روتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ذہن کے جب 11 محرم کو علی کی بیٹیاں بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ گئی، کیا حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا۔ بولیے یہ سیدانیوں کا اور یہ رونا، یہ مجلس، خدا کی قسم اتنی حسرت، کوئی طویل مصائب نہیں آج کا، بس ایک آج کا جملہ آگے ایام ازا قریب ہیں، خیر سے حسین علیہ السلام کی صف ازا دنیا کے کونے کونے میں بچھنے والی ہے، قریب ہے، مالک عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔
اور ہمیں اس معنی میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے آئمہ معصومین راضی ہوں. جملہ سنیے گا اور اسی پہ آج کا منبر میں مولا کے مدح خان کو دوں کہ کتنا رونا تھا حضرت علی کی بیٹیوں کا کہ جب سید سجاد نے قید خانے میں آ کر کہا نا اماں یزید کہہ رہا ہے کہ تمہیں قید سے رہائی ہے. بی بی رو کر فرماتی ہے اب میں رہائی لے کر کیا کروں گی جو روز کہتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے. روتے آئیے گا, میں ایسے ہی پڑھتا ہوں, جملہ آج کا سنیے گا. پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے. سجاد اب تو میری سکینہ بھی دنیا سے چلی گئی. اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہ پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رہوں. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. بی بی کو بی بی کے حکم پر ایک مکان ملا جہاں بی بی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی. اور جب بی بی نے مجلس پڑھنا شروع کی نا تو آج بھی آپ جانتے ہیں کہ اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں, کہیں علم کی شبی, کہیں ذوالجناح کی شبی, کہیں تعزیہ کی شبی. جانتے ہیں یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی. علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی کچھ زیارات آئی. کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا, کسی کی گود میں حسین کا سر آیا, کسی کی گود میں عباس کا سر آیا. ہر کوئی رو کر کہتی رہی عباس آنکھیں کھول, سیدانیوں کے سروں پہ چادریں نہیں.